میرے دوستو، میرے بھائیوں، ذرا سوچو کہ بے نمازی کے ساتھ قبر میں کیا حال کیا جائے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی کی قبر میں اژدہا آئے گا، سانپ آئے گا۔ ہاں میاں، ذرا غور تو کرو۔ میرے کریم آقا نے اس کا نام بھی بتا دیا، حدیث میں اس کا نام بھی واضح فرما دیا گیا۔ وہ سانپ، وہ اژدہا جو بے نمازی کی قبر میں آئے گا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سانپ کا نام ہے اشج الاقرع، یعنی کہ گنجا سانپ۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجاہت بھی بتائی، اس کا حلیہ بھی بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا اس کی آنکھیں آگ سے بنی ہوئی ہوں گی، اس کے ہاتھوں کو لوہے سے بنایا گیا ہوگا، اور ہاتھوں کی لمبائی اتنی کہ ایک دن کی مسافت جتنی لمبی، یعنی اس کے ہاتھوں کی لمبائی اتنی ہے جتنی ایک دن کی مسافت ہو۔ اور وہ اژدہا بے نمازی کی قبر میں آئے گا، یعنی وہ گنجا سانپ بے نمازی کی قبر میں آئے گا۔ ہاں میاں، ذرا سوچو کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا ہمارے میرے بھائیوں، ذرا سوچو۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ جب وہ سانپ آئے گا اور آ کر بے نمازی کی قبر میں کہے گا، اے بے نمازی، اے شخص، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ تو فجر نہیں پڑھتا تھا نا، تو ظہر نہیں پڑھتا تھا نا، تو فجر، ظہر، عصر، مغرب تک گم رہتا تھا، تو اپنے کاموں میں لگا رہتا تھا، تو اذان کی آواز تو سنتا تھا، لیکن آواز سن کر تیرے دل میں نماز کا خیال نہیں آتا تھا، تو نماز کی طرف نہیں جاتا تھا۔ تجھے مؤذن 5 دفعہ اذان کے ذریعے بلاتا تھا، کہتا تھا آجا فلاح کی طرف، لیکن تو نہیں جاتا تھا۔ ہاں میاں، تو نے فجر نہ پڑھی، تو نے ظہر کی اذان سنی، تو نے ظہر نہ پڑھی، تو نے عصر کی اذان سنی، تو نے عصر نہ پڑھی، تو نے مغرب کی اذان سنی، تو نے مغرب نہ پڑھی۔ ہاں میاں، تو نے عشاء نہ پڑھی، مؤذن اذانیں دیتا رہا، لیکن تو نے پرواہ نہ کی۔ اور آج دیکھ، وہ سانپ کہنے لگا، وہ سانپ کہے گا کہ اے بے نمازی، تو نے فجر نہیں پڑھی تھی نا، لے دیکھ، اللہ تعالیٰ نے، میں اللہ کے حکم سے تیری قبر میں آیا ہوں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ سانپ ایک دفعہ اس بے نمازی کو ڈسے گا تو وہ زمین میں دھنس جائے گا۔ وہ حضور اس کی جو زہر ہے، اس کا جو مارنا ہے، وہ اس قدر شدید ہوگا کہ بندہ زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اور وہ فجر سے لے کر ظہر تک ڈستا رہے گا، اور پھر ظہر کے وقت دوبارہ آ جائے گا اور بولے گا، اے بندے، اے شخص، تو نے ظہر نہیں پڑھی تھی، مؤذن اذانیں دیتا رہا، تو پرواہ نہ کرتا رہا، تو نے پرواہ نہیں کی، لے میں تیری قبر میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اب میں تجھے ظہر سے لے کر عصر تک ڈسوں گا۔ اور میاں، جب وہ ڈسے گا، بندہ زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ آپ سوچیں تو صحیح، کتنا شدید ہوگا وہ عمل، کتنا کربناک وہ عمل ہوگا۔ آج وقت ہے، پھر یہی عمل عصر کے وقت دہرایا جائے گا، فجر تا ظہر، ظہر تا عصر، عصر تا مغرب، مغرب تا عشاء، عشاء تا پھر فجر، اور یہ عمل چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ جب وہ ایک ضرب لگائے گا، بندہ زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اور پھر اس کو نکالا جائے گا، وہ پھر اس کو مارے گا، پھر نکالے گا، پھر مارے گا۔ ہاں میاں، ذرا سوچو، ذرا غور کرو، ذرا اس بات پر غور کرو کہ بے نمازی کا کیا انجام ہوگا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس مہلت ہے، آؤ اس رب کی طرف چلیں، اس مالک کریم کی طرف چلیں، اس مالک و مولا کی طرف چلیں جو بڑا غفور و رحیم ہے اور معافیاں عطا کرنے والا ہے۔ آؤ میاں، آج سے نیت کر لیں کہ ہم 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں گے، ہم مسجد میں پہلی صف میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کریں گے اور نماز کو ادا کریں گے۔ آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گھر مان گیا۔ ہاں میاں، میرے بھائیوں، آج وقت ہے، اس مالک نے مہلت دی ہے، اس مالک نے تجھے صحت عطا کی ہے، اس مالک نے تیرے اوپر کرم نوازی کی، اس مالک نے تجھے زندگی کی تمام سہولیات میسر کی۔ آج میاں، آج سجدے کرنے آسان ہے، آج مسجدوں میں کارپٹ بچھے ہوئے ہیں، مسجدوں میں اے سی لگے ہوئے ہیں،
ہمارے گھروں میں اتنے پرسکون ماحول ہیں۔ میاں آج سجدے کرنے آسان ہیں کہ میرے نبی پاک اور میرے نبی پاک کے ساتھیوں نے اس دین کے لیے کیا کیا خدمات انجام دیں، کیا کس کرب سے گزرے، کس تکلیف سے گزرے، اور اس تکلیف کے بعد یہ دین، یہ معاملات ہم تک پہنچائے۔ ہاں میاں آج وقت ہے، آؤ اس رب کی اور اس سونے محبوب کی بارگاہ میں چلیں، اس کی اطاعت کا حق ادا کریں۔ آج وقت ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ وقت بڑا مختصر ہے، یہ وقت بڑا قلیل ہے۔ آؤ اس مالک کی طرف چلیں، وہ حضور ہمیں معاف فرما دے گا، وہ ہمارے گناہوں کی معافی دے دے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کے لیے بہت سی مصیبتیں جھیلیں، بہت سی پریشانیاں جھیلیں، لیکن دین جو اللہ تعالیٰ کی امانت تھا وہ ہم تک پہنچا دیا۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آتی اللہ و آتی الرسول کا حق ادا کریں۔